بندی لے کے جاتا گفتگو. قریشی صاحب نے 1:30 بجے تک کا ٹائم دیا ہے, کیا کریں؟ نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہو کہ تھوڑے بولے ہو؟ آج کل یہ پکوڑے نہیں بولنے دیتے, آج کل الحمدللہ مسجدہ بھائی نہیں ہوئی. لیکن 12 بجے مسجد نالے کچھ ہمارے نے تو پکوڑے کے بھٹے بھی نہیں کوئی. یہ خیال ہے نمازیں پڑھتے ہو الحمدللہ, اور اس محفل میں بیٹھ کر حضور کی روح سے وعدہ کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. یہ سبق لے کے جاؤ, ایک منٹ نہیں جاتا, بات ادھوری لے جائے گی. نماز کے اندر ایک رکعت میں رکوع کتنے کرتے ہو؟ پڑھیے بس اللہ بعد ہی پڑھنے ہیں. آپ کی مولوی صاحب نے دی آج کل دیکھ سکتے کتنے رکوع کر رہے ہیں, کتنے رکوع آتے ہیں, سجدے کتنے کرتے ہو ایک رکعت کے بعد؟ بولو. علماء بھی بیٹھے ہوئے بھی تھے, کچھ ہوں گے کہ بھی. اللہ کا حکم ہے اور الامر للوجوب, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. ایک بار حکم پہ عمل کرو وہ حکم کی تعمیر ہو جاتی. رب نے قرآن میں حکم دیا رکوع کرو, یہ نہیں کہا ایک بار کرو ہر رکعت. رب نے قرآن میں کہا سجدے کرو, یہ نہیں کہا کہ ایک کرو یا 2 کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب رب نے قید نہیں لگائی تو رکوع ایک کیوں کرتے ہو, سجدے 2 کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے؟ رکوع ایک کیوں کرتے ہو, سجدے 2 کیوں کرتے ہو؟ آؤ حضور مصلح امت وارث قلوب مہر علی گلے گلشن زہرا فتح خاندان نبوت حضور کے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی بارگاہ سے لی ہوئی بات سناتا ہوں. اس مسئلے کا حل دیا علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الدقائق کے فقہ کا متن ہے, اس کی انہوں نے شرح لکھی بحر الرائے. کون سی شرح لکھی بولو؟ بحر الرائے. علامہ ابن نجیم مصری نے اس مسئلے کو بحر الرائے کے اندر حل کروایا. فرمایا رکوع ایک کرتے ہو, سجدے 2 کیوں؟ عمر بار لوٹ کے نہیں آتا, ایک ہی بار ہوتا ہے اس میں عمل کرو, ٹھیک ہے, لیکن سجدہ کر لیا, حکم پر عمل ہو گیا, پھر سر اٹھا کے پھر سجدہ کیوں؟ سبحان اللہ کیا. انشاءاللہ مسئلہ سنو گے تو مزہ آئے گا. علامہ ابن نجیم مصری نے بحر الرائے کتاب الصلاۃ میں اس کے 5 جواب دیے تھے. ٹائم نہیں ہے ورنہ 5 جوابوں کے اندر ہی آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. صرف ایک جواب اپنے مطلب کا, سارے مطلب کے جواب ہیں, لیکن اس محفل کے مطلب کا ایک جواب سنا کے گفتگو آگے لے کے جاتا ہے. فرمایا سجدے 2 اس لیے کرتے ہیں جب رب نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اب سے سبحان اللہ کیا. میرے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا, تیرے رب کا قرآن کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو, سب نے کر دیا, ابلیس نے. یا اللہ صرف تیرے سامنے جھکوں گا, صرف اللہ کروں گا, نبی نہیں کروں گا. کیا خیال ہے؟ صرف تیرے سامنے جھکوں اور کسی کے سامنے ابا واستكبر وكان من الكافرين. انکار کر کے کافر ہو گیا. قرآن فرشتوں کے سجدے کی انداز کو ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. فرشتوں نے سب کے سب فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا. اجمعون بیان تاکید کے لیے آیا ہوا ہے. اجمعوا کلھم یہ سارے بیان تاکید کے لیے آتے ہیں, اور تاکید مان لی جہاں پر وہاں پر ہی آتے ہیں. اب جب فرشتوں نے رب کے حضور اکٹھا سجدے کیا, سجدہ کر کے سر اٹھایا, دیکھا تو ایک لانگی اکڑا ہوا کھڑا, ایک لانگی اکڑا ہوا سجدہ بھی کر دیا. رب کے سامنے, رب کے کہنے پر سجدہ نہیں کر رہا. جو اس سجدے سے سر اٹھایا نا, دیکھا شاید کوئی کمر وغیرہ میں درد ہو,
انکار سنا نا کہ میں نہیں کرتا، یہ تو آگ سے، یہ تو مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. اب خدا کے فرشتوں نے سمجھ گئے کہ یہ خدا کا اگر ماننے والا ہوتا تو سجدہ کر لیتا، یہ خدا کا بے ادب ہوتا، خدا اور نبی کا دشمن بن چکا. خدا اور نبی کا کیا بن چکا ہے؟ بولو، دشمن بن چکا. فرشتوں نے دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ سجدہ نہیں کرتا. فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کر لیا کہ تو اس مالک کائنات جو ایک سجدہ نہیں کرتا، ہم سارے نوری فرشتے اس کو دوسرا سجدہ کرتے خدا کو. عبادت خدا کو منانے کے لیے کرو تب بھی قبول ہوتی ہے، خدا کے اور محمد کے دشمن کو جلانے کے لیے کرو تب بھی قبول ہوتی ہے. جلانے کے لیے کرو تب بھی بولو، اس کو جلانے کے لیے کرو تب بھی عبادت ہے. فرمایا یہ دوسرا سجدہ ہے دشمن کو جلانے کے لیے کیا ہے. اس لیے میں ایک آدھ بات کر کے آگے موضوع کو لے کر چلے گا کسی کے ساتھ منسلک. سرکار نے اعلان توحید و رسالت کیا، جبلے ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، آواز لگائی قبیلے والوں کو، سارے اکٹھے ہو گئے. اس وقت کا دستور تھا کہ قبیلے کا کوئی بندہ بلند آواز سے قبیلے کو پکارے تو سارا قبیلہ وہاں حاضر ہو جایا کرتا تھا. سرکار نے آواز لگائی، سارے حاضر ہو گئے. محمد کیا ہوا؟ کون سے قبیلے کے بندے نے تیرے ساتھ جنگ کر دی کہ ہمیں بلانا پڑ گیا؟ فرمایا میں جنگ کروانے نہیں آیا، ساری جنگوں کو مٹانے آیا. میں جنگیں کروانے نہیں آیا، جنگیں مٹانے آیا ہوں، جنگیں ختم کروانے آیا ہوں. میں تو تمہارے اندر محبتوں کے بیج ہونے آیا ہوں، نفرتوں کے نہیں. تو کہا کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا اس لیے بلایا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید کی بات سبحان اللہ کی آواز ہے. میں اللہ ایک ہے، میں خدا کا سچا رسول ہوں. اس کفر کے زمانے میں سارے کافروں اور مشرکوں کے درمیان یہ اعلان ایک دھماکہ خیز ہی ہو سکتا تھا. سب کے ذہن ٹوٹنے لگ گئے. ابو لہب بدبخت سے برداشت نہ ہو سکا، کہنے لگا تب پر لگا یا محمد استغفر اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے ہمیں بلایا تھا. سارے کو استغفر اللہ. اب سرکار جو ہے اللہ میرے نبی خاموش ہے، میرے نبی اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں. آج رشتہ دار میرے مصطفیٰ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. میرے سرکار چاہیے تو یہ تھا کہ آگے سے جواب دیتے، لیکن میرے سرکار خاموش ہے. گویا سرکار انتظار میں ہے کہ جس خدا نے مجھے دنیا کے اندر رسول بنا کے بھیجا ہے وہی خدا میری عزت کا تحفظ بھی کرنا چاہتا ہے. قرآن لے کے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. فرمایا اے ابو لہب تو نے میرے حبیب محمد کے ایک ہاتھ کو ٹوٹنے کی بددعا دی، حالانکہ کائناتوں کے کہتا ہوں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. رب چاہتا تو ایک ان کے کر ساری کائنات بنا سکتا ہے. چاہتا تو ابو لہب کو ذلیل کر سکتا تھا یا نہیں؟ بولو. ابو لہب کو تباہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ ابو لہب کو وہی مار سکتا تھا یا نہیں مار سکتا تھا؟ قرآن کی آیت کیوں نازل کی؟ لے کے آ رہا ہوں، قرآن کی آیت کیوں نازل کی؟ فرمایا اس لیے تاکہ صبح دلیل بن جائے کہ محمد کے دشمنوں کو جواب دینا محمد کے دشمنوں کو جواب دینا خالق
کونین کی سنت ہے، ہاتھوں کا رگڑا ہو وہ بھی صحابہ کی سنت ہے، زبان سے رگڑا ہو خود خدا کی سنت ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ لیکن موضوع کا انتخاب محبت کا کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں محبت کے بہت چند سنا سرکار سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، دوسرا محبت کا یہ اصول ہے کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے۔